happy to have you. It's always wonderful और to बे, be in your और company. बेनजीर शाह जिलानी के क्या हाल हैं? Oh, that's my sister. Oh, yeah. Yeah. She's well. She got married and now she's doing her own business. अच्छा, माशाल्लाह, I didn't know this. बहुत मुबारक. Uh, That's very nice. I didn't know because she usually accompanies you in yeah, various activities. She's a I'm just source of taken support for aback. you. Yeah, I'm just taken aback that you knew as I was flustered how to answer that. But that's what makes you you, and that's what I wanted to show the students today also that how you remember how you make people feel so important even though we are literally nobodies. But Thank you, mashallah. I think I've noticed her and being a source of support for you. So obviously, I had to ask about her. So, what's our schedule for today? What are we doing? so, sir, I this is a part. This is the final ceremony of a summer school that I Okay. initiated. So every year, I introduce a short course in summers and in winters. So this time we curated the course on the special law on domestic violence because that's the sort of litigation that I've been involved in the past 3 years now. Okay. So उसका इस तरह स्ट्रक्चर था कि we wanted to teach the participants basic drafting, basic research skills as well, and advocacy around criminal litigation because that's the process and the procedure that's adopted in the domestic violence litigation. So we were Okay. trying to हमने इसको procedural तरीके से भी understand किया the statute itself, and also how substantively we can make we can introduce some amendments, let's say from a constitutional standpoint as well. तो हमने उसको substantive study भी किया and procedural study भी किया. So that's what we had done so far. इसको हमने assess. So there were total of 55 participants and we हमने उसको groups में डाला in 5 groups. And group wise हमने उनको assignments दिए. So 4 assignments we had given. First was basic criminal litigation where they had to present the difference between an FIR and section 200 criminal complaint. And then the next one we did हमने इनको drafting का assignment दिया, and in the next one we gave them an assignment on a critical piece. तो उनको लिखना था on what procedure has to be adopted in domestic violence litigation, even though it's criminal, but how do we is it the right way of going about it, because the statute gives some sort of liberty and a leeway कि आप आगे पीछे कर सकते हो. And the fourth one was again a proper drafting the petition and applications and how we present it in the court. So we've tried to make it very intense and Excellent. rigorous. And क्योंकि आपको पता होगा कि ever since I think I was a law student, उसके बाद से I had some difficulty in understanding this the gap between the industry and academia is so large कि वो Correct. ट्रेनिंग मिलना समझना लॉ फॉर्म में काम करना everything is just very blur and not an easy path. So through these courses that I introduce, I try that that gap is also bridged and students get to get to have that access through the mentors that we call, and obviously that's why we called you here also. So I wanted to firstly, of course, thank you so much, Mr. Awan. You always are. I think I messaged you raat ke 3 baje and you just replied yes, and I was like, oh my god. I mean, that is something that always I get flustered because aap bahut again that the quality of you making people feel so special. So and this you have been like this. I think it's been law school first year was 8 years ago, and tab se leke ab tak alhamdulillah I have shared that professional relationship with you. And this is what I wanted to show the other participants here as well. I was lucky enough to have a mentor like you. मुझे याद है मेरी पहली जॉब से लेकर even the last first case that I had, you are the first person I called कि okay, I don't know if this firm is nice, and you gave me your proper time कि अच्छा नहीं, these are the pros and cons. You connected me to right people. You also one time I think एक event पे आपने अपना पूरा you gave me the entire conference room and you arranged the high tea, even that's even without me even asking. So I mean that's what makes you the legend you are, mashallah. And I really Very kind. want, Thank you. and I still feel that I'm really grateful to God that I had shared that relationship with you, but not all the students here have that sort of a mentor. तो मैं इसीलिए मैंने ये courses के through भी I'm trying to create that access, and I would really want कि
and I would really want the students to actively engage and ask you questions around legal practice and just generally how crazy this field is, especially litigation. Um, so this is the background. और आज हम आपसे जो सवालात करेंगे, I sent you the basic theme around the several questions that we want to know. It's going to be very general कि आपने कैसे start किया, and also just 3-4 things around the solid hardcore things that we need to imbibe in our personality, or how we actually have to navigate a legal career. तो इस राउंड में आपसे बस एक दो सवाल करूंगी, and you can take the liberty to say elongate it as much as you like, and the students are also welcome to answer. Towards the end, Mr. Awan, we are going to, मैंने आपको एक list भेजी है, and you will have to announce the top 10 students जिनको हमने score cards भी हमने इनके site पे रखे हैं, but तो हम towards the end we're going to announce that as well, and there is one person who's on top of the list who's going to be interning with us for 2 weeks. So that's what it's going to be about. So fantastic. Thank you. So अभी भी टाइम है. वैसे खुशबक साहिबा ने मुझे एक लिस्ट भेजी है. There is still time to go. The results, of course, can always be क्या कहना चाहिए, can always vary between now and 6 p.m. PST. But of course that's in a lighter way. सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि let me start by saying, and this is a message to all of you younger colleagues, कि वैसे तो law is a very conventional field and a very conventional profession. लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, and as technology advances, more mediums and platforms are available, you'd find your mentor खुशबक to be a trailblazer in this field. कि ये जो इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं, जैसे अदल और सेहत का एक प्लेटफॉर्म जो है, to think about this कि जी जस्टिस है या हेल्थ केयर है, और दोनों चीजें बहुत अहम हैं हमारे माशरे में. 3-4 जो पिलर्स हैं, जिसमें से 2 ये हैं, of course affordable education being another one, food security perhaps being the 4th pillar, but nonetheless ये अदल और सेहत 2 बहुत important pillars हैं जिसके ऊपर खुशबक has been working for a number of years on different strands relating to these. And what you see is something really outstanding, that she thought about her experience, and rather than waiting for a decade or 2 decades to lapse, she has very swiftly brought about this program, as she said, to connect academia to practice. क्योंकि बाकी ये बहुत बड़ा गैप है, इसको ब्रिज करने की जरूरत होती है. जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, कुछ लोगों को अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं जो उनका हाथ पकड़ते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं और उनको लेके चलते हैं. बहुत सारे केसेस में फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि इतना मसरूफ प्रोफेशन है, बिजी भी है, खास तौर से अगर आप लिटिगेशन साइड पे हैं तो वहाँ पे तो एक शेड्यूलिंग का भी इशू होता है, लास्ट मिनट अर्जेंट ब्रीफ्स भी आते हैं. तो इतनी जिंदगी मसरूफ होती है कि बहुत सारी चीजें खुद ही सीखनी पड़ती हैं. एज इफ यू आर थ्रोन इनटू द डीप एंड, और अब आपको स्विमिंग या तैराकी जो है वो खुद ही सीखनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस इज रियली अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव, बिकॉज done at the right time, it also provides you with an impetus to improve how, or at least change how you view your modules also in university. अब आपने प्रैक्टिस साइड ऑफ थिंग्स देख ली है, तो आप थोड़ा बेहतर अप्रिशिएट कर सकते हैं जब आप अपने अगले साल के मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, टू बी एबल टू सी के किस तरह से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. So this is, again, I congratulate you, Pushbak, for doing this, because this really plays such an important role in helping our younger colleagues find their feet, whether in law school or after graduation, in practice. So this is a fantastic initiative. And of course, I've seen the list, mashallah. It's been a very healthy, a very competitive, but a very क्या कहना चाहिए, it's a tight finish between various participants, which we will announce towards the end of this session. But अगर आप चाहते हैं तो खुशबक ने मुझसे सवालात शेयर कर लिए, but maybe we can have the questions from participants also at this stage. उसके हम थोड़े से ग्रुप्स बना लेते हैं कि किन
ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड किया जाए और ग्रुप वाइज फिर हम सवालात के जवाब देख सकते हैं. तो if that's something which works, so perhaps we can have the questions from our participants also. Yes, I think that's a fabulous idea, and thank you so much, Mr. Awan, for taking the lead into this. Um, so the participants, you can type your or you can unmute yourself and ask the questions directly to Mr. Awan, and please introduce yourself. या फिर आप लोग chat पे लिखते हैं. And I think this is a fantastic opportunity for everyone because I mean that sort of access, I would say, I don't think it's very easy to get that. And Mr. Awan सिर्फ ऐसा दिखाते हैं that he's just a simple lawyer or whatever. He's a very big shot fancy lawyer. And it's always I always get nervous around him because he's just mashallah, Allah has blessed him. नहीं, yeah. That's it. So अच्छा जी, who would like to ask the first question? maybe Alishba. Alishba, do you want to go ahead? Or Mariam Jamshed. Oh God, I think I don't know what's happening. But Mr. Aman, I'll start, and then Okay. maybe the participants can join in. हमने इस कोर्स के अंदर लिटिगेशन के बारे में बहुत समझने की कोशिश की कि लिटिगेशन में हमने कहा कि रिसर्च होती है, ड्राफ्टिंग होती है और एडवोकेसी होती है. अब इन तीनों चीज़ों का एक आप अलग अलग से आप पढ़ने बैठे हैं उसको, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं दैट वी हैव टू लुक इनटू. तो इन तीनों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि how do you excel in that? And because और तीनों में आप एक्सेलेंस लेके आएंगे तभी आप एक कॉम्पिटेंट लिटिगेटर होंगे. तो आपका इसके हवाले से जस्ट ओपिनियन क्या है, एंड हाउ वी कैन बी बेटर रिसर्चर्स, बेटर ड्राफ्टर्स, बेटर एडवोकेट्स. ओके, सो आई थिंक सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि एक चीज रिसर्च के हवाले से है, फिर ड्राफ्टिंग है, एडवोकेसी है. लेट्स एड्रेस दोज इन टर्न. So traditionally, okay, so what sort of practices other than studies would benefit a law student during the degree? What advice would you like to give to second-year law students? Fine. Let me start by answering Pushpak's question, which is a very broad, expansive and sprawling question, which I think will answer some of the questions that have been raised. सबसे पहली चीज तो ये है कि बुनियादी तौर पे जब प्रैक्टिस स्टार्ट की जाती है तो स्टार्ट ऑफ द प्रैक्टिस में रिसर्च के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए. एक्चुअली ड्यूरिंग द लॉ डिग्री ऑल्सो आईड से कि जब आप जाते हैं तो रिसोर्सेज किस तरह एक्सेस करने हैं, चाहे वो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, स्टैट्यूट की शक्ल में है, केस लॉ है, सेकेंडरी है, टेक्स्ट बुक्स के हवाले से, एक तो वो आपके लिए एक्सेस करना बहुत जरूरी है. दूसरा, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट आपने बात की, तो जरूर जाके केसेस पढ़ें. सिर्फ रिलाय अपने मैनुअल्स पे ना करें या अपनी स्टडी गाइड्स पे ना करें. यू शुड एक्चुअली गो बैक एंड रीड केसेस. ये एक बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज जब आप केसेस पढ़ते हैं तो आपको जजेस का अंदाजा होता है कि वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में कि वो सोचते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, और हर केस में दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को एवेल्युएट किया जाता है कि प्लेंटिफ ने क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या कहा, या पिटिशनर ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट ने क्या कहा. तो वो आपको दोनों साइड्स ऑफ द पिक्चर नजर आती है और उसके बाद जज साहब या जो भी बेंच है, फाजिल बेंच, वो अपना फैसला सुनाते हैं. तो एक तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा स्टैट्यूट्स को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा केस लॉ पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उन रिसोर्सेज को विजिट करें जो आपको फायदेमंद साबित होंगी अपने एग्जामिनेशंस के हवाले से भी, और बाद में जब प्रैक्टिस में भी आते हैं. प्रैक्टिस में आके सबसे पहली की स्किल आपने जो मास्टर करनी है लिटिगेशन के हवाले से ये है कि दिन के वक्त ऑफकोर्स सुबह आप जाएंगे अदालत, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो लोअर कोर्ट्स भी हो सकता है, वो बैंकिंग कोर्ट भी हो सकते हैं, वो स्पेशल ऑफेंसेस कोर्ट भी हो सकता है, वो लेबर कोर्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो लॉ फर्म ज्वाइन करते हैं, जो सीनियर को ज्वाइन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्या है.
تو آپ کا صبح کا وقت جو ہے وہ زیادہ تر صرف ہوتا ہے عدالت میں جانے سے، اور خود پہلے چند سالوں میں جتنا ٹائم آپ عدالتوں میں لگاتے ہیں اور عدالتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو، ان کے پروسیجر کو، اتنا زیادہ وہ کریئر میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شروع کے دنوں میں اس چیز کے اوپر بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بینچز کو، اچھی ججز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ کون ہے وہ جن کی عدالت میں بیٹھنے کا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے اور کوئی کیس آرگیو ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کا فائدہ ہو۔ ایک آپ کے پاس اپنی ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ ڈیٹس وغیرہ مینٹین کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل اسپیس ہونی چاہیے، یا آپ کا فون ہے، آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے فون کے اوپر بھی نوٹس لیتے ہیں، تو فون کے اوپر کیس لا جو سائٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ نوٹ کریں جو انٹرسٹنگ پروپوزیشنز ہیں، اور بعد میں جائیں اور ان کو پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کورٹس میں ڈفرینٹ ہیڈز میں پروسیڈنگز چلتی ہیں، تو ان ہیڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک آرڈرز میں کیس لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، ہیئرنگ آف ایپلیکیشن میں لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، فریمنگ آف ایشوز کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، فائنل آرگیومنٹس میں لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، ایویڈنس میں لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیز ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو، اور ڈفرینٹ کورٹس ڈفرینٹ پروسیجرز اور پروسیسز فالو کرتے ہیں، تو اس پریکٹس کے شروع کے چند سالوں میں یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آ جاتے ہیں سائڈ بائی سائڈ آپ نے کیا اس کے ریسرچ اپنی ڈیولپ کرنی ہے، وہ ہے آپ کی ریسرچ۔ جتنی زیادہ سے زیادہ پروپوزیشنز پہ پہلے اپنی پریکٹس کے 2 سے 3 سال آپ ریسرچ کریں گے اور اس کو کمپائل کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے وہ بینیفیشل ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے مختلف پروپوزیشنز آتی ہیں، وہ سول سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کمرشل سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کرمنل سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ لیبر اور سروس کا سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، ٹیکس سائڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنے زیادہ ان فیلڈز کے کانسیپٹس، ان کے فاؤنڈیشنل پرنسپلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلے 2 3 سال خوب ٹائم لگائیں پڑھنے میں، ججمنٹس کو پڑھنے میں، پاکستانی ججمنٹس بھی، انگلش ججمنٹس بھی، امریکن ججمنٹس بھی، آسٹریلین ججمنٹس بھی، تو وہ جو ججز ہوتے ہیں جن کے پیچھے 30 40 50 سال کا تجربہ ہوتا ہے، کیسز فیصلہ کرنے کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے چیز آتی ہے۔ پھر بڑے اچھے ججز ہیں ہمارے یہاں جو ورلڈ کلاس ججمنٹس لکھتے ہیں، جیسے جسٹس منیب اختر ہیں، ان کی آپ ججمنٹس پڑھیں تو ورلڈ کلاس ججمنٹس کو آتھر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اور بھی بڑے اچھے فاضل جج حضرات ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو بہت اچھی ججمنٹس آتھر کرتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں جو بڑی اچھی ججمنٹس آتھر کرتی ہیں، اور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم ہیں، جسٹس جواد حسن ہیں، جسٹس شمس محمود مرزا ہیں، جسٹس رضا قریشی ہیں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں ہمارے بہت اچھے ججز ہیں جو بڑی اچھی ججمنٹس جو ہیں وہ لکھتے ہیں، جس میں جسٹس عقیل عباسی ہیں، جسٹس شفیع صدیقی ہیں، جسٹس جنید غفار ہیں، جسٹس یوسف سعید ہیں، جسٹس آغا فیصل ہیں۔ تو یہ بہت اچھے نام ہیں کہ جو بڑی اچھی اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ججمنٹس لکھتے ہیں۔ یہ اوبیسلی ججز تو بہت سارے ہیں، کچھ ہی میں نام لے پایا ہوں، لیکن وہ ان کو پڑھنا، اس سے جو کلیئرٹی آپ کو آتی ہے، پروز لکھنا کیسے، تھاٹ پروسیس۔ سم آف دا ینگر سورٹ آف ججز وہ اپنے ساتھ بڑا اچھا ایک تھاٹ پروسیس بھی بینچ پہ لے کے آتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں جسٹس آغا فیصل صاحب، وہ بڑی اچھی ہیڈنگز کے ساتھ بڑے کنسائز طریقے سے ججمنٹ لکھتے ہیں کہ پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، کرسپ پروپوزیشن، کلیئرٹی آف تھاٹ نظر آتی ہے، کمانڈ اوور دا لا نظر آتی ہے۔ اسی طرح سردار اعجاز اسحاق صاحب ہیں آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو دیکھیں، جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، ان کو دیکھیں، جسٹس سمن امتیاز ہیں، ان کو دیکھیں، تو ان کی ججمنٹس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی، بڑا اسٹرکچر نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پہلے 3 سال میں اتنی زیادہ پڑھائی کریں، پریکٹس میں نکلنے کا تو سسٹمیٹک طریقے سے کریں، ایک رجسٹر مینٹین کریں کہ میں سول سائڈ پہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میں صرف کمرشل سائڈ پہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میں سول یا کرمنل یا جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، ٹیکس، اس میں کام کر رہا ہوں، اور بیسک پرنسپلس کو ماسٹر کریں اور اس کے اراؤنڈ ججمنٹس پڑھیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب آپ کا دماغ کھلنا شروع ہوا جب آپ نے ججمنٹس پڑھنا شروع کی، اسٹیچوٹس کو بار بار پڑھا اور ان کو سمجھنے کی اور ان کی تشریح جو کیا ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنے کی۔ جب آپ اسٹیچوٹ پڑھیں گے تو نیچرلی آپ اسٹیچوٹ کے جو پرنسپلز ہیں آف انٹرپریٹیشن یا کنسٹرکشن،
ان کو بھی پڑھیں گے. اس سے آپ کی ریسرچ سکلز بہت امپروو ہوں گی, اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھلے گا ٹو ڈفرنٹ پروپوزیشنز. پھر آپ آتے ہیں اسٹیپ 2 کے اوپر, ڈرافٹنگ. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ڈے 1 پہ کوئی ہم بیٹھیں گے اور ڈرافٹنگ شروع کر دیں گے. ڈرافٹنگ کے یس کچھ اصول ہیں جو آپ زندگی بھر اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے, کہ کس طریقے سے آپ چیزوں کو لکھتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ بالکل بجا بات ہے. بٹ جب وہ پروپوزیشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں نا, تو آپ کا لکھنا پڑھنا بہت آسان بن جاتا ہے. آپ کو ٹیکنیکل جارگن آ جاتی ہے, آلدو جتنا سادہ رکھا جائے ڈرافٹ کو اتنا بہتر ہے, بٹ ایٹ لیسٹ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہماری فیلڈ میں امپلوائے ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کی کمانڈ گرفت, آپ کی دسترس, آپ کا عبور آنا آپ کو شروع ہوتا ہے. پھر آپ کی ڈرافٹنگ بہتر ہوتی ہے. ساتھ ساتھ نان لیگل ریڈنگ بھی کریں. فکشن اینڈ نان فکشن both, anything which helps you improve your vocabulary, for example, your prose, the structure of your writing, اس سے آپ کو مدد ملتی ہے. تو پہلے ریسرچ کریں, ریسرچ سے ڈرافٹنگ پہ آئیں. اکثر جو ینگر کالیگس پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آیا ہے نا, اور آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج کا پورا دن ہے اس کو ڈرافٹ کرنے کے لیے 12 گھنٹے ہیں یا 8 ہیں, جتنا بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ 75% آف دا ٹائم یو ہیو ٹو اسپینڈ ریسرچنگ دا پروپوزیشن, رائٹنگ ڈاؤن کہ جی ان پروپوزیشنز کو جب میں نے کرسٹلائز کیا تو کیا پرنسپلز نکلے, فیکٹس کو آرگنائز کیا, کرونولوجیکل آرڈر میں ڈاکیومنٹس رکھے. 75% ٹائم اس چیز میں لگائیں اور ایک اسکیلیٹن اسٹرکچر بنا لیں. ٹھیک ہے جی. 25% ٹائم ایکچوئل ڈرافٹنگ میں لگائیں. بیکاز جب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ میرے فیکٹس کیا ہیں اور وہ کرونولوجیکلی ارینج ہیں, جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میرے مٹیریل فیکٹس کیا ہیں جو میرے کیس کو سپورٹ کرتے ہیں. جب آپ کے سامنے کیس لا اور اس میں سے ڈسٹلڈ ساری پروپوزیشنز آپ کے سامنے ہوں گی, تو آپ کی ڈرافٹنگ بہت آسان بن جاتی ہے. ڈرافٹنگ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹائٹل لگا دیا کہ بفور دا آنریبل ہائی کورٹ آف سندھ ایٹ کراچی, اور 2-4 لائنیں لکھ دی اور نیچے جو ہے وہ پریئر ڈال دی. سب سے پہلی چیز ڈرافٹنگ میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پروپوزیشن پہ کتنی کلیئرٹی ہے وہ آپ نے دکھانی ہے. دوسرا, کنسائز طریقے سے ڈرافٹنگ کرنی ہے, یوزنگ دا, مطلب کہتے ہیں نا لیسٹ اماؤنٹ آف ورڈس. اور سیکنڈلی, 1 یا 2 سینٹینسز زیادہ کا پیراگراف نہ بنائیں. اپنے جج صاحبہ یا جج صاحب کے لیے آسان بنائیں کہ وہ آپ کی پلین پڑھیں, آپ کی پٹیشن پڑھیں اور سمجھ جائیں فوراً سے کہ مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر لسٹ کریں اپنے اسکیلیٹن کے اندر ہی کہ میرا اسٹرانگیسٹ پوائنٹ کیا ہے, سیکنڈ اسٹرانگیسٹ پوائنٹ کیا ہے, آلٹرنیٹیو, اینڈ فردر ان دی آلٹرنیٹیو میں کیا آرگیو کروں گی یا کروں گا. تو یہ اسٹرکچر جب آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے ڈرافٹنگ کرنا بہت آسان بن جاتا ہے. اور ڈرافٹنگ میں ایز آئی سیڈ ٹو ریڈ وائڈلی. آپ کا ایک انٹرسٹ قانون کے علاوہ بھی ہونا چاہیے. یہ کسی نے سوال بھی پوچھا ہے, دیکھیں آپ وکیل ہیں تو وہ اس کے 2 ڈفرینٹ پہلو ہیں جو میں بتا دیتا ہوں. کہ ایک تو کسی نے کہا ٹو بی اے گڈ لائر یو نیڈ ٹو نو ہسٹری, یو نیڈ ٹو نو لٹریچر, یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ پالیٹکس, یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ آرٹس اینڈ اے لٹل بٹ آف دا لا. کہنے کا مقصد یہ کہ if you are a well rounded personality, آپ کے لیے پریکٹس کرنا یا قوانین کو سمجھنا which are a reflection of the contemporary realities of our society بہت آسان بن جاتا ہے. دوسرا, لارڈ ڈیننگ نے کہا تھا کہ a lawyer who only knows about the law is like a brick mason who's laying one brick on top of another, whereas a lawyer who knows about history, culture, arts, politics is like an architect who conceives the entire edifice of the building and then goes on to construct it. So be that architect. کہ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, زیادہ سے زیادہ اور چیزوں کو دیکھنا ہے, جس میں پولیٹیکل فلسفی بھی ہے, فلسفی ان جنرل بھی ہے, اس میں کچھ لٹریچر بھی ہے, اکنامکس بھی ہے, سائیکالوجی بھی ہے. سو ریڈ ایز وائڈلی ایز پاسبل. پھر آ جاتے ہیں ایڈوکیسی کے اوپر. ایڈوکیسی آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں. ایک تو آف کورس آپ عدالت میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں, بٹ صرف اگر عدالت میں ہی ایڈوکیسی کرتے ہیں تو دس از لائک شوئنگ اپ ٹو دا اولمپکس اینڈ سیئنگ آج پہلی بار میں نے, یا جو آج مجھے 100 میٹرز, 200 میٹرز, 300 میٹرز کی ریس بھاگنے کا موقع ملا ہے, تو میں جو ہے صرف آج ہی یہاں پہ بھاگوں گا. نہیں, اس کے لیے آپ کے پاس اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کیس تیار کریں تو ایک شام پہلے کسی ایک کالیگ کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے کمرے میں, کانفرنس روم میں کھڑے ہو کے, جس طرح آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اسی طرح پیش ہوتے ہوئے آپ جو ہے اس کی پریکٹس کریں کیس کی.
اور ان سے کہیں کہ آپ سے وہ سوالات پوچھیں جیسے جج صاحب آپ سے یا جج صاحبہ سوالات پوچھتے ہوں. ایک تو پریکٹس کرنے کا طریقہ یہ اور بڑا اچھا طریقہ ہے جس میں آپ سارے فیکٹس اپنا لا اپنا کیس لا ریوائز کرتے ہیں تو آپ کی کمانڈ آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. دوسرا ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں جہاں پہ آپ کو پبلک اسپیکنگ کا موقع ملے. اگر اسٹیج فرائٹ ہے تو وہ نکلے, اگر کوئی اور ایزیٹیشن ہے دل میں تو وہ نکلے. تو دوسرا ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ڈبیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر اور ایسی اپرچونیٹیز آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کو پبلک ایڈوکیسی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ نے اپنا ویکلی بیسس پہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. بیکاز اف یو وانٹ ٹو رن اے میراتھن یو آسک یور سیلف ایوری ویک کہ اس ہفتے میں نے کتنے کلو میٹر جاگنگ کی, اس ہفتے میں نے کتنا جو ہے وہ ویٹس اٹھائے کہ ٹو میک پریپیئر مائی سیلف فار دا میراتھن. اسی طرح اپنے آپ سے سوال پوچھیں. بیکاز اگر کمپلیٹ وکیل بننا ہے تو خوشبخت نے بہت اچھی بات کی, اس میں ریسرچ ڈرافٹنگ ایڈوکیسی سب کا مکسچر ہوگا تو آپ بہت اچھے وکیل بن سکتے ہیں. اگر اس کا مکسچر میں کوئی بھی چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی سی تشنگی رہ جاتی ہے. تو فائنڈ اپرچونیٹیز کہ جہاں پہ آپ پوڈ کاسٹ میں حصہ لیتے ہیں, وی لاگس ہیں یا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جس میں آپ حصہ لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے. ٹیچنگ از obviously a fantastic endeavor کہ آپ کسی لا کالج میں یا کسی اور جگہ پڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیاری کرنے کے بعد جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ایک پریکٹس کا آپ کے پاس موقع ہوتا ہے. تو ڈونٹ لیٹ گو آف دیز اپرچونیٹیز تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کے مواقع ہوں جس سے آپ کا اعتماد جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو ٹو سم اٹ اپ, start with research, read as widely as possible on various propositions around the law, فاؤنڈیشنل پرنسپلس کو لکھیں اپنے پاس کہیں پہ, کیس لا کو اسٹرکچر طریقے سے نوٹ کریں. موونگ آن ٹو ڈرافٹنگ, وین یو ریڈ ایز وائڈلی ایز پاسبل بوتھ لیگل اینڈ نان لیگل لٹریچر, آپ کی ووکیبلری امپروو ہوگی, آپ کا اسٹرکچرنگ جس طرح سے آپ کرتے ہیں اپنی پروز کی وہ امپروو ہوگی. اور اس کے بعد ایڈوکیسی کی جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں اتنی زیادہ پریکٹس کریں. all of these things come together and it takes a while. Remember کہ اس کو ہم پریکٹس کیوں کہتے ہیں, پرفیکٹ کیوں نہیں کہتے, بیکاز آپ ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. کوئی نئی پروپوزیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال وکالت کر لی, 20 سال کی وکالت کے بعد بھی آج جو ہے وہ کبھی ایسی پروپوزیشنز آپ کے سامنے آتی ہیں جو نہ آپ نے دیکھی ہیں نہ سنی ہوں. لیکن اگر وہ ٹولز آپ کے پاس ہیں کہ کس طرح سے میں نے پروپوزیشن کو دیکھنا ہے, اس کو ریسرچ کیسے کرنا ہے, پرنسپلس کو کرسٹلائز کیسے کرنا ہے, اس کی ڈرافٹنگ کیسے کرنی ہے, تو جب بھی کوئی نئی پروپوزیشن آپ کے سامنے آئے گی تو اس کو آپ کو ماسٹر کرنے میں یا اس کے اوپر کوئی کام کرنے میں آپ کو کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. بٹ گیو یور سیلف منیمم آف 5 ایئرس, 5 سال کا آپ ایک منیمم پیریڈ اپنے پاس رکھیں جس میں آپ ان تینوں اسکل سیٹ کے اوپر بہت زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ اس میں امپروومنٹ آئے. اور جتنی زیادہ آپ امپروومنٹ لے کے آئیں گے اور جتنا زیادہ کنٹینیوسلی اپنے آپ پہ کام کریں گے, پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے. اب آپ دیکھیں آن لائن بے شمار کورسز اویلیبل ہیں ہر چیز کے اوپر. ریسرچ سیکھنی ہے, ریسرچ کو بہتر کرنا ہے, اس کے اوپر بھی لا کے اوپر کورسز ہیں, وہ بھی نان لیگل کورسز ہیں, وہ بھی اتنی ساری اب اپرچونیٹیز آ گئی ہیں. ایون آن لائن ایڈوکیسی پلیٹ فارمز ہیں, پبلک اسپیکنگ پلیٹ فارمز ہیں. جس چیز کو آپ اب امپروو کرنا چاہتے ہیں اس میں اب کوئی بہانہ نہیں ہے, بیکاز ورلڈ وائڈ ویب پہ اب اس قسم کے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر آپ کے اندر چاہت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک فری پلیٹ فارم مل جائے گا جس پہ جا کے آپ اپنی اسکلس کو بہتر کر سکتے ہیں. 5 سال کا ایک ٹارگیٹ رکھیں. ویسے تو یہ لائف لانگ جرنی ہے, ان تینوں چیزوں کے اوپر میں نے اسٹارٹنگ فرام ریسرچ اینڈ دین ڈرافٹنگ اینڈ ایڈوکیسی کام کرنا ہے. پھر اپنے ینگر ایئرز میں زیادہ سے زیادہ پیش ہوں. لوور کورٹس کے اندر آپ کا اعتماد بڑھتا ہے جب آپ لوور کورٹس میں پیش ہوتے ہیں, وہاں پہ پروپوزیشنس کو آرگیو کرتے ہیں, اس سے آپ کی ایڈوکیسی بتدریج امپروو ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو ایک طرح سے, ویسے تو میں نے پہلے لیکچر میں کہا کوارٹرلی ایویلویشن کریں اپنی کہ کہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک ویکلی ایویلویشن بھی ہونی چاہیے کہ جی سیٹرڈے کی شام کو بیٹھیں اور سوچیں اس ہفتے میں کس طرح گرو کیا, کتنی پروپوزیشن پہ میں نے کام کیا, ریسرچ کی, کتنی ڈرافٹنگ دیکھی, کتنی میں نے ایڈوکیسی کی, یا کتنی میں نے پبلک اسپیکنگ اپنی اسکلس کو بہتر کیا. ہر ہفتے اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو وہ ایک لائف لانگ جرنی, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اوور اے 5 year پیریڈ یو مارول. اور جو لوگ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں نا اوور 10 15 20 year پیریڈ, وہ اپنے پیئر سے اتنا آگے نکل جاتے ہیں بیکاز وہ تھوڑی سی امپروومنٹ ہر ہفتے, ہر مہینے, ہر سال ان کو ایونچولی ایک 5 10 15 20 سال کے ٹائم فریم میں باقیوں سے بہت آگے لے جاتی ہے.
اس سٹیج پہ میں پہلے سوال کے اوپر اسٹاپ. آئی تھنک اس میں کچھ سوالات ضرور آئے ہیں. لیٹ می جسٹ اوپن دا ونڈو ٹو سی کیا کیا سوالات آئے ہیں. What sort of practices other than the studies would benefit؟ سب سے پہلی چیز میں نے کہا زیادہ سے زیادہ وائڈلی پڑھیں. ایز اے لائر آپ کو جو ہے وہ لا کے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے, بٹ اس طرح میں نے کہا لٹریچر پہ تھوڑا سا پڑھیں, پالیٹکس کے بارے میں, فلاسفی پہ, لاجک کے اوپر دیکھیں. لاجک از اے ویری امپورٹنٹ ٹول ان لائرز آسک, اس کے اوپر کام کریں. دیز آر سم آف دا سبجیکٹس دیٹ ول ریئلی ہیلپ یو ایکسل. Second year law student, now you finished your first year, you're into your second year, you should be looking to improve your skills. اپنے جو آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ. اور دیکھیں ہم سب نے ایگزامس پاس کیے ہیں یا کرنے ہیں اور اچھے نمبر اس میں لینے ہیں, بٹ ڈونٹ لوز سائٹ آف دا فیکٹ کہ a person who's able to think independently, work independently is the person who will eventually succeed the most in the legal profession. تو وہ اسکل سیٹ اپنے اندر پیدا کریں. صرف اس لیے نہیں کہ ایگزام پاس کرنا ہے, بلکہ آپ کے اندر ایک تشنگی ہونی چاہیے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے, اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے. ایز اے کانسیکوینس آف دس اپنے فاؤنڈیشنل پرنسپلس کو بہتر کرنا ہے when I'm doing my work for my second year or third year audience. اچھا جی, given the fact that modern narratives of gender equity and equal justice for all groups is only limited to a minority able to access and process modern day education, the vast majority remains behind. How does the legal system then respond to the needs of the masses when they themselves don't know their rights? Doesn't this make fighting for these rights ever so more difficult given most people's lack of awareness? یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں پڑھائی کا تو ہمارے یہاں ایک ایمرجنسی ہے. دیر از اے کرائسس آف سارٹس ان آور کنٹری. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 30 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول, اور جو اسکول گوئنگ بچے بھی ہیں, جب ان کی گریڈ 3 میں ایک اسٹینڈرڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان میں سے آدھے جو بچے ہیں وہ اپنے گریڈ 3 سے کورسپونڈ ہی نہیں کرتے اپنی نالج, اپنی اسکل سیٹ, اپنی لرننگ اسکلز اور کیپیبلٹیز میں. تو یو آر رائٹ کہ بہت سارے لوگ جن کو معلوم ہی نہیں ہے, وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے ان کو یہ چیز امپارٹ کی جائے. بٹ اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسے ایک معاشرے میں جہاں اتنی اویئرنیس نہ ہو یا اگنورینس ہو آف یور اون رائٹس, وہاں لو ہینگنگ فروٹ کتنا ہے اور آپ کتنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ آپ کی اویئرنیس میں یا ان رائٹس کو ان لوگوں تک پہنچانے میں. دیکھیں جب ایک ڈیولپڈ معاشرہ ہوتا ہے, سیچوریٹڈ فیلڈ ہوتی ہے, وہاں پہ اپنی جگہ بنانا, وہاں پہ کام کرنا, وہاں پہ امپیکٹ لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ بہت سارا لو ہینگنگ فروٹ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کے لیے اپنا امپیکٹ لانا, اپنی جو بھی اسکل سیٹ ہے اس کو بروئے کار لا کے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا بہت آسان کام. آسان یہ نہیں کہ کام تو وہ دقت والا ہے, کٹھن کام ہے, بٹ you are able to impact a lot of lives with the work that you do, with the sort of intervention that you do. So remember one thing کہ جہاں پہ وہ ایک بڑی فیمس ایگزامپل ہے کہ دو سیلز مین ہوتے ہیں, وہ کسی بحری جہاز پہ ہوتے ہیں اور وہ کہیں کریش کر جاتا ہے, and they come by chance to an island nearby. وہ تیرتے تیرتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ دونوں جو ہوتے ہیں they are salesmen of let's say 2 brands selling shoes and slippers and all of that. تو وہ جس آئلینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک لکھتا ہے کہ I have landed at an island where nobody is wearing shoes, no prospects whatsoever. Please don't send anything, just send someone to save me. دوسرا لکھتا ہے کہ I have landed at an island where nobody is wearing shoes. There's a fantastic opportunity for us to create a market here, and please send me 1,000 pairs of shoes immediately. It's how you look at it, how you look at the proposition. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت ساری چیزوں میں ایک فقدان رہا ہے, ہم رجحان نہیں رہا پڑھائی کا یا شغل ہونے کا. آپ اس طرح سے سوچیں کہ آپ امپیکٹ کتنا لا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لیے کام کریں, رائٹس کے لیے, اویئرنیس کے لیے. سو دیٹس ایٹ لیسٹ مائی
advice to you on how you should view this thing. Mr. Awan, I will just intervene. Two students want to unmute themselves and ask questions. Sure. First is Alishba and the second is Mifra. So Alishba, आप पहले पूछ लें. Okay, thank you, ma'am. Hello, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, first of all, I would say that we are lucky that today we got the opportunity to hear you. And secondly, sir, my first question is that what are the key differences between different legal specializations such as corporate law, criminal law, family law, etc. And my second question is that I want to ask how a young lawyer who just graduated can earn early in this field. What steps we should follow? Because I have noticed that there are many lawyers जो law students को demotivate भी करते हैं that there is not financial stability in this field. But I believe ऐसा नहीं है. This depends on person to person or the steps a law student follows. So what do you think about it? Sorry, repeat the last part again. I lost you for a second. मुझे last part repeat कीजिएगा. Okay. So I was just asking that how a young lawyer who just graduated can earn early in this field and what steps we should follow. Because I was saying that I have noticed there are many lawyers जो law students को demotivate करते हैं that there is no any financial stability in this field. But I believe in कि ऐसा नहीं है and this depends on person to person or the steps a law student follows. So I just wanted to ask, what do you think about it? देखिए पहली चीज तो ये है कि इट्स इनकम्बेंट ऑन ऑल ऑफ अस. पहले शायद इतना नहीं होता था बट आजकल के करंट क्लाइमेट में to try and see whatever best we can do for recent graduates in terms of remuneration. Remuneration is a very important component of your work. ये exploitative system नहीं होना चाहिए जो पहले होता था कि आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे साथ train कर रहे हैं, तो somehow we are doing a favor to you. Yes, of course, when you work for a good practice, it's very beneficial for you, but that doesn't mean the practice is doing any favors to you. ठीक है, उसकी एक adequate compensation होनी चाहिए. ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लीगल प्रोफेशन में वक्त लगता है बिफोर यू गेट अराउंड टू मेकिंग मनी. फॉर्चुनेटली द वे आई सी इट, पिछले 18-19 साल में जो प्रोफेशन में मैंने देखा है कि अब 3-4 बड़े अच्छे एवेन्यूज आ गए हैं. एक तो ऑफ कोर्स लिटिगेशन है, कॉर्पोरेट हमेशा से था. इस साथ साथ in-house roles हैं which pay very well. साथ academia भी है where people are teaching part-time also along with practice. लेकिन एक चीज याद रखें कि what is your end game? देखें, in a lot of professions people would start at the age of 22-23 and finish after maybe 37-38 years of profession at the age of 60. हमारे यहाँ lawyers are reaching their peak and moving onwards when they touch 60 and onwards. That's when they're reaching their peak of the profession. तो जब आपका कोई बहन भाई या दोस्त है, आप रिटायर होके घर पे आप पेंशन वाली जिंदगी गुजारने की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस स्टेज के ऊपर आप अपने प्रोफेशन में पीक कर रहे होते हैं. That doesn't mean No, yes. Hello. Zoya, can you mute yourself, please? He shouldn't get injured. No, he's the main bowler. Yeah. Really sorry, Mr. Awan, for the inconvenience. नहीं, no issues. अब इसमें होता ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि you cannot or you should not make money when you are in the younger years of the profession. It's for the firms and senior lawyers to create those opportunities. कि जहाँ पे whether by way of taking independent cases or otherwise incentivizing them, एक financial incentive जरूर create करना चाहिए so lawyers are able to sustain themselves. तो ये discouraging attitude से कभी भी put off ना हो. Of course हमारा profession challenging है. देखें unlike other professions जहाँ एक certainty है कि हर महीने इतना एक काम होगा और हर महीने इतनी sale होगी और हर महीने इतना हम कोई चीज अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे या सर्विस को बेचेंगे. हमारे पास कोई सर्टेनिटी नहीं होती. इन अ गिवन मंथ वी मे नॉट गेट एनी केस एट ऑल. इन अ गिवन मंथ वी मे गेट 10 केसेस. सो इट रियली डिपेंड्स. थोड़ा सा पहले खुशबक के साथ ही हमने कुछ लेक्चर सीरीज पे बात की थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से. वो जरूर जाके देखें कि वो कौन से आइज हैं जो आपको प्रोफेशन में हेल्प करते हैं टू सक्सीड. At the end of the day, the more interested you are in the profession, the more engaged you are with the profession,
اتنا ہی زیادہ آپ امپروو کرتے ہیں اور اتنی زیادہ آپ کی ارننگ کیپیسٹی امپروو ہوتی جاتی ہے. سو اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی سینئرز اس طرح سے ڈراتے ہیں کہ جی یہ بڑا چیلنجنگ پروفیشن ہے اور اس کے اندر پیسے نہیں بنائے جا سکتے یا اس میں کوئی فائنینشیل انسینٹیو نہیں ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. محنت چاہیے لیکن محنت ضروری ہے. خاص طور سے جو فرسٹ جنریشن لائرز ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ محنت درکار ہوتی ہے بیکاز ان کے پاس کوئی ایک بنی بنائی پریکٹس موجود نہیں ہوتی. So first generation lawyers have to struggle harder in life because profession میں جب آپ آتے ہیں آپ اپنا ایک نام بناتے ہیں, اپنا ایک مقام بناتے ہیں. You've not inherited a practice, so of course it's more difficult for you. This is not to say کہ جی اگر کسی کو کوئی چیز انہیریٹنس میں ملی ہے تو اس میں کوئی خرابی ہے. نتھنگ رانگ ود دیٹ. اس طرح بزنس لوگ انہیریٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں انہیریٹ کرتے ہیں, اسی طرح پریکٹس بھی لوگ انہیریٹ کرتے ہیں. بٹ ایز اے فرسٹ جنریشن لوئر ایٹ لیسٹ for the first decade and a half, you should be prepared to put in that extra bit of work. کہ جہاں پہ آپ اپنی نام اور اپنا مقام بناتے ہیں. اور دیکھیں اپنے آپ سے سوال بھی پوچھیں, do you want to be a general practitioner doing all kinds of work or do you want to do specific kind of work کہ میں نے صرف ٹیکس کرنا ہے, لیبر کرنا ہے, آئی پی کرنا ہے یا فن ٹیک کرنا ہے, یا اس قسم کی ایک آپ نے فیلڈ لی اور اس کو ماسٹر کر لیا and you become the best lawyer in that field. So this is for you to ask yourself کہ جی آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے اور کس قسم کی آپ پریکٹس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس طریقے سے کام کریں جو آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہو. I hope that answers the question. Thank you, sir. Hello, Assalamualaikum, sir. My name is Mifta Sardar and I hope I'm audible. So my question kind of coincides with what I guess Alishba asked. As I am in my 4th year of my law school and degree kind of khatam ho rahi hai aista aista. So what I wanted to ask was بھلے ہم جتنا مرضی ہمیں مجھے لا آتا ہو, no matter how good I am at drafting or at my research, or no matter how good I know the procedure of something theoretically, but the world of practice is so much different and it's very scary for us because ہم اپنے یونیورسٹی کے 4 سے 5 سال صرف تھیوری کو ٹچ کرتے ہیں, لاس پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں and all that. But جیسے ایون ان دس لا اسکول میم خوشبک نے ہمیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کروایا ٹو دا پریکٹس سائڈ, یا ہم خود جاتے ہیں کورس ٹو چیک دیٹ. اٹس ویری اسکیری بیکاز وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ آئی ہیو سین مائی کولیگس, مائی سینئرز ویسٹنگ دیئر years with the wrong lawyers where there is no learning curve. So it's very scary for us, for young lawyers and as a student, to know کہ ہمیں بھی وہ کچھ ایسا فیس کرنا پڑے گا. So what do you say about, what's your opinion, how do we firstly counter this fear, and what should we keep in mind while selecting our way forward in practice? سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں the fact that you are in this training program by Pushpak means you have a certain level of initiative in you. ایک پروگرام اناؤنس ہوا جو پشبک نے اناؤنس کیا, آپ نے کچھ اپلیکیشن دی ہوگی, آپ سلیکٹ ہوئے ہوں گے اور اب آپ نے آ کے اس کے اندر ٹرین کیا اور اپنی کام کے معاملات کو پورا کیا. دس مینس یو ہیو انیشیٹو ان یو. انیشیٹو از اے ویری امپورٹنٹ ٹول ان لائف. اپنے 2nd, 3rd, 4th ایئر میں ڈسکور کریں کہ پروفیشن میں کیا چیز ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, چاہے وہ سول ہے, کرمنل ہے, لٹیگیشن ہے, کارپوریٹ ہے, ان ہاؤس ہے, جو بھی ہے. ہر فیلڈ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. ابھی تو obviously بڑی تفصیلاً وہ بات ہے and I don't want to digress from the subject. Ideally, you want to put in enough thought into the profession by the time you enter into it to know کہ کون سی اچھی فرمز ہیں, کون سی اچھی جگہیں جہاں آپ ٹرین کر سکتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک پلان موجود ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی کہا, ایک 5-year پلان آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے جس میں ریسرچ کیا اور ڈرافٹنگ کیا اور ایڈوکیسی کیا, وہ پلان آپ نے خود لے کے چلنا ہے. لیکن اسپون فیڈنگ کوئی نہیں کرے گا آپ کو, رائٹ, کہ جی آپ کو کوئی بالکل بہت کم مینٹورز یا لوگ ہوتے ہیں جو ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے لوگ نے مینٹیز کو یا ٹرینیز کو لے کے چلتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ it's assumed that you're a responsible adult, you are in this profession, and this profession requires independent thinking, planning, strategizing, scheduling. تو آپ اسی حساب سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. So from the time you enter the profession, you are a lawyer and you have to think like a lawyer کہ میں اپنی اسکل سیٹ, اپنی نالج کیسے ڈیولپ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اور میں کس طریقے سے اس کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو ایک چیز تو یہ ہوگی. تو کبھی بھی وقت ضائع نہیں ہوگا.
unless آپ خود ضائع نہ کرنا چاہیں. تو اگر آپ کسی چیمبر میں جا رہے ہیں تو پہلے تھوڑی سی ریسرچ کریں. اور میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ انٹرویوز اور اپروچ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک پلان بنا کے جائیں کہ جی میں پلان بنا کے جا رہی ہوں اور میں نے ٹیک لا میں کام کرنا ہے, یا میں نے کارپوریٹ لا میں کام کرنا ہے, یا میں نے سول لا میں کام کرنا ہے. تو یہ کلیئرٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور کبھی بھی آپ وقت ضائع نہیں کرتے. اگر آپ محنت لگا کے 1 سال آپ چاہے سے سول لا میں کام کریں اور بعد میں کہ جی میں نے سول لا پریکٹس ہی نہیں کرنا, لیکن اگر آپ نے اس میں پرنسپلس پڑھے ہوں گے, کیس لا پڑھا ہوگا, اسٹیچوٹس کو وزٹ کیا ہوگا, وہ اسکل سیٹ آپ کو کہیں نہ کہیں کام آئے گا. وہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس چیز کو یاد رکھیں. تو انویسٹ کریں اپنے آپ کو فیلڈ میں, فائنڈ آؤٹ اچھی فرمز کون سی ہیں, اچھے وکیل کون ہیں, واٹ آر دے لوکنگ فار وین دے وانٹ ٹو انگیج ینگ ایسوسیٹس. وہ اسکل سیٹ اپنے اندر پیدا کریں, وہ انیشیٹو لیں جب آپ بیٹھیں انٹرویوز میں. واٹ از اٹ دیٹ وی لک فار. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس پرسپیکٹو ایسوسیٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے جی ایک سی وی آیا, سی وی آپ نے دیکھ لیا, سی وی پہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کیسے ڈسٹنگوش کیا, کوئی انیشیٹو لیا, کوئی لا اسکول میں کوئی جرنل وغیرہ اگر پبلش ہوتا ہے تو اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا, کوئی موٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا, کوئی ڈبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا, کہیں پرو بونو کام کیا, یا خوش بخت جلانی کے ساتھ لیٹ سے آپ یہ کورس کر رہے ہیں. یہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ انیشیٹو ہے, بیکاز دے مسٹ ہیو اپلائیڈ اینڈ obtained this certification. So your CV in addition to your educational qualification should be full of initiatives. انیشیٹو کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہیں بھی. نمبر 1. نمبر 2, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سکلز آپ کی کیا ہیں, کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایک بریف لیتے ہیں, اس کو سوچتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے سامنے بریف رکھا بڑا آسان کام ہے, اپنے سینئر سے پوچھنے سے یا میڈم میں نے کرنا کیا ہے اس کے اندر, تو وہ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں گے اور اسی طرح زندگی چلتی رہے گی. بٹ دیٹس ناٹ واٹ اٹ از. پہلے دن سے جو بریف اٹھائیں, سوچیں آپ نے یہ بریف تیار کرنا ہے, اور یہ بریف لے جا کے آپ نے جج صاحب کے سامنے آرگیو کرنا ہے. So your approach to the brief changes. You're more engaged with the brief. You think of various propositions. You prepare as if as sort of a younger junior member at the bar. میں نے وہ بات کی نا, ایک دن پہلے جا کے سینئر نے کیس آرگیو کرنا ہے, آپ فائل لیں, کسی اور کالیگ کو ساتھ بٹھائیں اور پورا کیس آرگیو کر دیں. آپ کی بھی تیاری ہوگی کہ آپ سینئر کو اسسٹ کریں گے تو بہتر اسسٹ کریں گے, اور جب سینئر نے آرگیو کرنا ہے اور سوال جواب ہوں گے تو آپ کراس ریفرنس کر سکتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس آپ نے پک کیے اور کون سے پوائنٹس آپ نے مس کیے. تو زندگی میں کبھی بھی یہ یاد رکھیں کوئی ویسٹڈ اپرچونٹی نہیں ہوتی انلیس کہ ہم خود اس کو ویسٹ یا اسکوانڈر نہ کرنا چاہیے. میک دا بیسٹ یوز آف یور ٹائم. ہیو اے پلان. یو نیڈ ٹو ہیو اے پلان آف یور اون. Nobody will make that plan for you. Remember that. تو وہ ایک پلان بنائیں کہ میرا کیا 5 ایئر 10 ایئر 15 ایئر پلان ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ لیگل پروفیشن میں محنت کی, انٹیگریٹی کی, بہت سارے لوگ آپ کو شارٹ کٹس لیتے ہوئے نظر آئیں گے لیگل پروفیشن میں, کبھی بھی اس ٹریپ میں نہ پڑیں. Your integrity, your goodwill, your credibility will carry you in the long run. It will earn you a lot of mileage with judges, with judiciary, with clients, etc. It's very attractive to see کہ شارٹ ٹرم میں آپ کے بہت سارے دوست اور کالیگس کہتے ہیں اچھا یار یہ شارٹ کٹ لے لیتے ہیں, یا یہاں اس چیز کو سرکمنٹ. They never do that. It may take a bit of time to get to get your destination or where you want to get to, but at the same time, it's worth that journey. تاکہ آپ جب محنت لگا کے پہنچتے ہیں نا اور آپ فائل کھولے بغیر جج صاحب کو سبمیشن دیتے ہیں, the judge doesn't feel the need to actually go over the file to cross reference کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس کی بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے زندگی میں. ہمیشہ سچ بولیں, کریڈیبلٹی سے چلیں, محنت سے کام کریں, لانگ ٹرم ویو لیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پروفیشن میں, راکٹ سائنس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب leaving aside let's say a tiny percentage, maybe 1% of the cases, 99% cases can be very easily prepared and won or resolved on the basis of determination, dedication and hard work. Those are the three key ingredients. And as I said, I don't know آپ میں سے کتنے first generation lawyers ہیں اس کے اندر. If you're a first generation lawyer, be prepared to work harder, go that extra mile if you want to succeed in life. Thank you so much, Mr. Thank you so Awan. much, sir. I can see we are left with 7 minutes only. It's already a big honor for us that aapne apna time nikala on the weekend for us. I think we should head towards the announcement of the top 10 candidates of the summer school. Mr. Awan, I would give the floor to you to make the announcements. I would, however, request Mr. Awan, agar aap niche se start kare from 10, the 10th, then 9th, then. Okay. اچھا جی, اس کا یہ how many participants do we have in total?
55. 55. By the all 55 from what Pushbak has told me have done very well, worked very hard. As I said, you took the initiative of participating in this fantastic program by Pushbak. But yes, of course, some may have invested more time or effort. It was a tough competition. But let me start with Aliza Sikandar, from Group 5, who with 33 points, mashallah, has secured the 10th position in this enterprise. Joining Aliza is also Muhammad Ali with 33 points from Group 1. Both of them have 33 points each. Guys, you can unmute yourself, you can open up your mics, and you can clap for your fellow colleagues. Woohoo! I can also do woohoo. Challenge with 34 points, Mir Mohammed from Group 5, moving upwards. Mutib Ahmed, 34 points, Group 4. It's Mutiba actually. Sorry. Oh, it's Mutiba. Yes. Sorry, वो नाम Mutiba Ahmed, my apologies. I'll repeat that once more. No, sir, नाम I बहुत should जरूरी apologize. होता है आपके लिए. तो Mutiba Ahmed, 34 points from Group 4. कहाँ है Mutiba? मुझे नजर नहीं आ रही. सर मैं हूँ, मैं मुतीबा अहमद. नहीं, आप हैं तो सही, लेकिन आप हैं कहाँ? मुझे आप नजर नहीं आ रही कहीं पे भी. तो अगर आप नजर आ जाती तो वो मैं खुद ही करेक्शन कर देता उस स्पेलिंग की, लेकिन आप कहाँ हैं? No, it's fine. It's a usual thing. People, mispronounce my name at times. It's totally fine. नहीं, I like to do the correct pronunciation because हमारा नाम बहुत जरूरी है. It's Mutiba. It's fine. It's Mutiba. Okay. Mutiba Ahmed. चलें. Ayman Zehra also has 34 points from Group 4. Aisha Shafi with 35 points from Group 2. Dina Sabir with 35 points from Group 5. Ashir Mohammed with 36 points from Group 3 is at third position. Amna Jabeen with 37 points from Group 3 is on the second position. Any guesses for who populates the first position in this enterprise? I don't think anybody would want to make that guess, but Let's ask Mariam. Is Mariam around? Mariam, what do you think? I think Mariam is the first person I see. Mariam, who do you think populates the first position here? I can't guess. No, please try. Just take a guess. Maybe Dina Sabir. Maybe Dina Sabir. Dina has 35 points and she is at number 4. क्या कहना चाहिए? Mariam, it's you. Congratulations. You populate the first position. Oh my God. Thank you. oh my God. At the I'm top of the pop. amazed. And when I scrolled down the window, I saw a very talented colleague of mine, Neha Asif. Neha, if it's possible for you, unmute yourself and your video also, if possible. I'd like for you to, Neha has just returned from a bar. She was at the University of Warwick. She did her undergrad. There she is. You can see her. Did very well in undergrad, did very well in a bar, has just joined us. Hi, Neha. Very quickly, Neha, any advice to law students who are about to graduate? This is straight from the source. So I think my advice to all of you would be to do meaningful internships. I think now a lot of students, what they're trying to do is that they're trying to go to different firms and they're doing like these I know that's beneficial also to do as many as you want, but do internships where you can actually learn. So contribute a lot to the firm, ask the partners or the managing associates for work. Try and do those 1 month internships instead of doing 5 internships in 1 month. Do those one internship, which is for 1 month, so that you can understand everything from the very beginning. Try and go to the courts, like Sir said,
I actually really resonate with that fact that you should learn from your mentors firsthand in court, and also how they practice, in the firm. So yes, that is something that I would advise, is that definitely do a lot of internships, but do meaningful internships where you can learn, where you can engage, and you have the opportunity to grow, where there are people around who are willing to teach you, and you have the opportunity to learn as much as possible. Okay, fantastic. Thank you so much, Neha. Thank you so much, Pushpak, for inviting me and also my colleague Neha. Please keep up these initiatives. ये इस किस्म के initiative होते हैं जो लोगों की जिंदगी तब्दील कर देते हैं, उनका outlook change करते हैं. They give them positivity, optimism, hope. Please keep it up. क्या कहना चाहिए? I wish more of us took out this kind of time, just like you do, to help others. But it's really fantastic. Well done to all the students. Well done, Pushpak. Keep shining, mashallah. I would just, the parting words, I would say, I've been on the WhatsApp group with my associates. I think they've joined as well. One's name is Chand and the other is Uruj. So group mein ye ho raha hai ki they're like, you are, whatever you're sharing is so knowledgeable and so melodious to hear also. So they are learning a lot as well. And मैंने आपका बारे में वैसे भी इतनी बात की है, but now they're hearing you for the first time, so they would want to say hi to you as well. Thank you. Assalamu alaikum, Chand Bibi. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? Waalaikum sir. Alhamdulillah. It was so insightful. Like I was like, you just keep saying, and as you keep listening to you. Thank you for this wonderful lecture. It was. I'm glad that I attended it. Thank you so much. Thank you. Even मेरी practice को it's the 4th year, but मुझे ऐसा लग रहा था कि again मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, because it was really, मतलब मुझे इतना असर कर रही थी बातें कि I was like, नहीं, अभी I'll start reading and I'll start my research. Even I draft. I'm a drafter in my firm. मेरे जो सारे firm के drafts होते हैं वो करती हूँ. And I taught them drafting. And जब आप drafting के points बता रहे थे, I was like, ये मैंने इनको सही सिखाया है, and मैंने सारे points इनको correct बताई है. And I was like, yes, this is what I want. So thank you so much, sir. It was most welcome. And please don't think we at any stage, if a lawyer or a professional feels that I've mastered or conquered everything, तो वहाँ से जो है ना फिर downfall. As long as you always keep your learning curve steep, you will keep on progressing in life. So it doesn't matter if it's 4 years, 14 years, or 40 years into practice. It's never too late to improve your skill set and to invest more time and energy into the profession. ये approach होना भी बड़ी बात होती है, because सीखना है मैं. बिल्कुल. One thing which you said, that it's a practice. This is the reason it's a practice, because every day you keep learning. Every day there's a new thing which you keep learning. Okay, अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें ये है. So it's a practice. Correct. Fantastic. चलें जी, best of luck. Thank you so मुझे much. लास्ट आपकी कॉलीग नजर आई, चांद बीबी से तो मुलाकात हो गई. उरूज आपने कहा था, कहाँ है उरूज? सर जी वालेकुम सलाम. Sir, thank you so much for the lecture. Alhamdulillah, sir. How are you? Very well. We have recently started doing practice with Madam Kushbakt, and all of this, whatever you said, was just clicking me, and I hear all of that from Madam Kushbakt every day. And she's like, I'm noting down everything. Thank you so much. I've learned from him, and I'm just passing it down. I've also had the benefit of having very, very good and generous mentors. Khalid Anwar Saab, Munib Akhtar Saab, Rashid Anwar Saab, Huzaim Haider Mota. These are people that I've learned immensely from, and I've benefited from their kindness. And I think it's incumbent upon me to pass it on as much as I can. So lovely. Best of luck. Have a great weekend. Best wishes for your profession and professional journey and academic and legal journey. And look forward to meeting you guys soon, inshallah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Take care. See you all. Thank you. Best wishes. Bye-bye.